الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، ہم آج کے سبق میں شب زفاف کے متعلق پڑھیں گے۔ فتاوی رحمیہ میں گنیت الطالبین جو شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے شب زفاف کے متعلق لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب عورت اس کے گھر میں لائی جائے تو اس روایت کے مطابق عمل کرے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ایک شخص عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور کہا، میں نے ایک بڑا عورت سے نکاح کیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے ناپسند نہ کرے، وہ مجھے پسند نہ کرے اور دشمن تصور کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، محبت اللہ کی طرف سے ہے اور دشمنی شیطان کا فعل ہے۔ جب عورت تیرے گھر میں آوے تو اس سے کہہ کہ تیرے پیچھے کھڑی ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ اور تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لی فی اہلی، اے اللہ میرے لیے میرے اہل میں برکت عطا فرما اور میرے اہل کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے روزی عطا فرما۔ اے اللہ جب ہمیں یکجا جمع کرے تو خیر کے ساتھ جمع کرے اور جب الگ فرمائے تو خیر کے ساتھ جدا فرمائے۔ پہلی ملاقات بڑے نیک جذبات اور اچھی تمناؤں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور زوجین یعنی میاں بیوی اس نعمت کے حصول پر جتنا شکر کرے کم ہے۔ پہلی ملاقات کے شکریہ اور مسرت میں شریعت نے دعوت ولیمہ رکھی ہے۔ شوہر نرمی اور محبت سے پیش آئے، اپنا سکہ اور رعب جمانے کی فکر نہ کرے اور ہر طرح اس کی دلجوئی کرے۔ عورت کو مکمل سکون اور قلبی راحت حاصل ہو اور ایک دوسرے میں انسیت پیدا ہو تو بہتر یہ ہے کہ شب زفاف میں شوہر بیوی کے لیے کوئی گفٹ، مٹھائی وغیرہ لے کر جائے تاکہ گفٹ وغیرہ سے ابتدا کرے اور اس سے میاں بیوی کے درمیان ایک طرح کی محبت پیدا ہو جائے اور انسیت پیدا ہو، تاکہ بیوی کو شوہر سے وحشت نہ ہو۔ اور جب اچھی طرح انسیت ہو جائے اور بیوی اچھی طرح مانوس ہو جائے، اس سے راز و نیاز کی باتیں کرے اور اس کے دل کو بہلائے، اور جب اچھی طرح بہل جائے تو جب شوہر معاشرت کا ارادہ کرے تو معاشرت سے پہلے عورت کو مانوس کرے، بوس و کنار اور ملاعبت یعنی کھیل وغیرہ کرے، جس طرح ہو سکے اسے معاشرت کے لیے تیار کرے، اور اس بات کا ہر معاشرت کے وقت خیال رکھے، فوراً ہی صحبت شروع نہ کر دے، اور صحبت کے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ عورت کی بھی شکم سیری ہو جائے، انزال کے بعد فوراً جدا نہ ہو جائے اور اسی حالت پر رہے اور عورت کے خواہش پوری ہونے کا انتظار کرے، ورنہ عورت کی طبیعت پر اس سے بڑا بار پیدا ہوگا، اور بہت سا اوقات اس کا خیال نہ کرنے سے آپس میں دشمنی اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے جو کبھی جدائیگی کا سبب بن جاتی ہے۔ گنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَيُسْتَحَبُّ لَهَا الْمُلَاعَبَةُ لَهَا قبل الجماع والانتظار لها بعد قضاء حاجته حتى تقضى حاجتها فإن ترك ذلك مضرة عليها وربما أفضى إلى البغضاء والمفارقة۔ اور ادب یہ ہے کہ جماع سے پہلے عورت سے ملاعبت کرے، اور یہ بھی جماع کا ادب ہے کہ عورت کی خواہش پوری ہونے کا انتظار کرے، اپنی خواہش پوری کر کے لاپرواہی نہ ہو جائے بلکہ عورت کی خواہش بھی پوری ہونے دے۔ ایسا نہ کرے کہ عورت کو رنج پہنچتا ہے جو عورت کی دشمنی اور اس کے جدائیگی کا سبب بنتا ہے، اور صحبت کے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کرے، سر ڈھانک لے اور جتنا ہو سکے پردے کے ساتھ صحبت کرے، کسی کے سامنے حتیٰ کہ بالکل ناسمجھ بچے کے سامنے بھی صحبت نہ کرے، اور بوقت صحبت ضرورت کے بقدر ہی ستر کھولے۔ گنیت الطالبین میں ہے، وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ وَيَغْطَى رَأْسَهُ وَيُسْتَرُ عَيْنُ الْعُيُونِ وَإِنْ كَانَ عَنْ صَبِيٍّ طِفْلٍ، کہ جماع کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرے، سر کو ڈھانپ لے، ایسا پردہ کرے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، یہاں تک کہ بچہ بھی دیکھ نہ سکے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب تم میں سے کہ کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو چھپ کر کرے۔ جو شخص صحبت کے وقت پردہ نہیں کرتا
فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور شیطان حاضر ہوتا ہے، اور جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس میں شریک ہوتا ہے۔ یہ عام احکام ہیں، شب زفاف کے ساتھ خاص نہیں۔ ہر مباشرت کے وقت ان پر عمل کرے۔ جب صحبت کرنے کا ارادہ کرے تو اولاً بسم اللہ پڑھے اور یہ دعا پڑھے: اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ دعا کا ضرور اہتمام کرے، ورنہ شیطان صحبت میں شریک ہوتا ہے اور بچے پر شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ انزال کے وقت دل میں دعا پڑھے: اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا، اور صحبت کے بعد یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی خلق من الماء بشرا وجعلہ نسبا وصہرا۔ بنیاد طالبین میں حضرت قریب نے ایک روایت ہے کہ حضرت قریب نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ کہے، یعنی شروع اللہ کے نام سے: یا اللہ ہمیں اور اس بچے کو جو ہمیں آپ عطا فرمائے شیطان سے دور رکھے، اور اگر ان کے مقدر میں اس نطفے سے بچہ ہے تو شیطان اس بچے سے دور رہیں گا اور کبھی رنج نہ پہنچا سکیں گا۔ صحبت کے بعد بدن پر جو ناپاکی لگی ہو اسے دھو لے۔ اگر دوبارہ صحبت کا ارادہ ہو تو وضو کر کے صحبت کرے، ورنہ غسل کرے۔ غسل کیے بغیر نہ سوئے، البتہ کوئی عذر ہو تو ہو سکتا ہے، مگر صبح جلد اٹھ کر غسل کرے، نماز قضا نہ کرے۔ جماع سے فارغ ہو کر بدن پر جو نجاست لگی ہے اسے دھوئے، اور اگر دوبارہ عورت کے پاس جانا چاہتا ہے تو وضو کرے، ورنہ غسل کرنا افضل ہے۔ غسل کے بغیر سونا مکروہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے: اگر سخت سردی کے باعث غسل نہ کر سکے، یا حمام اور پانی فاصلے پر ہو، یا غسل کرنے میں کسی قسم کا خوف لاحق ہو، تو ایسی صورت میں بلا غسل سو جانا جائز ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے دل لگی اور بوس و کنار اور ملاعبت اور صحبت اور اس کے بعد غسل جنابت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، عورتوں کو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا: مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب اس سے پیار سے اور اپنے عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے افضل ہوتا ہے، اور جب غسل کرتا ہے تو اس کے بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ غسل کرنے کے بدلے میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پہ فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ ہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ شب زفاف کے سلسلے میں اور صحبت کے سلسلے میں آپس کی جو پوشیدہ باتیں ہو کسی سے ان کا تذکرہ نہ کرے، نہ مرد نہ عورت۔ یہ بے حیائی اور بے مروتی کی بات ہے کہ بنیاد طالبین میں ہے کہ مرد کے لیے جائز نہیں کہ جماع کے متعلق مخفی باتیں کسی سے بیان کرے۔ یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے، کیونکہ بے وقوفی اور کمینہ پن ہے، اور شرع اور عقل دونوں اعتبار سے بے وقوفی ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مردوں کو مخاطب کر کے پوچھا: کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت دروازہ بند کر کے پردہ ڈال لیتا ہے اور چھپ کر یہ فعل کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ایسے لوگ موجود ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کے بعد وہ اپنے فعل کے متعلق لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ویسا کیا، تو صحابہ خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا: کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے شوہر کی خاص باتیں دوسری عورتوں کے سامنے بیان کرتی ہو؟ یہ سن کر عورتیں بھی خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان عورت اپنے زانوں کے بل کھڑی ہوئی اور عرض کرنے لگی: ایسی باتیں مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مرد یا عورتیں ایسی باتیں کرتی ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شیطان ایک شیطانیہ سے
کوچہ و بازار میں ملتا ہے اور اپنی حاجت پوری کر کے چل دیتا ہے، حالانکہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے شب زفاف کے متعلق پڑھا، لیکن ایک بات شروع کی رہ گئی کہ جب وہ شوہر پہلی ملاقات کے وقت اپنی بیوی کے پاس آئے تو بیوی کے پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرها وشر ما جبلت علیہ۔ اس کے بعد دو رکعہ شکرانہ نماز پڑھے، مرد آگے کھڑے رہے اور پیچھے کھڑے رہے۔ نماز کے بعد خیر و برکت، مودت، محبت، آپسی میل جول اور اتفاق و اتحاد کی دعا کرے، اور پھر بیوی سے شوہر دل لگی کرے تاکہ اسے انسیت حاصل ہو، اور پھر اس کے بعد بیوی کو مباشرت کے لیے آمادہ کرے، اور پھر مباشرت کے وقت بیوی کی بھی سکم شیری کا خیال رکھے، اور صحبت کے وقت کپڑے سے ڈھانک لے، اور جماع کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اور جب منی نکلنے لگے تو دل ہی دل میں دعا پڑھے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا، اور صحبت کے بعد دعا پڑھے، الحمدللہ الذی خلق من الماء بشرا وجعلہ نسبا وصہرا، اور صحبت کے بعد بدن پر جو ناپاکی لگی ہے اسے دھو لے، اور اگر دوبارہ صحبت کا ارادہ ہے تو پھر وضو کر کے صحبت کرے ورنہ غسل کرے، غسل کیے بغیر سونا یہ مکروہ ہے۔ اور شب زفاف کی اور صحبت کے سلسلے میں آپس کی جو پوشیدہ باتیں ہیں ان کا کسی تذکرہ نہ کرے، نہ مرد سے نہ عورت سے۔ اب ہم چند احکام مباشرت پڑھتے ہیں۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ انسان جو بیوی کے پاس خواہش پوری کرنے جاتا ہے اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اپنی خواہش پوری کرنا ہے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، اگر اپنی خواہش کو بے محل صرف کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ جب حلال موقع میں صرف کرتا ہے تو اس سے بھی ثواب ملتا ہے۔ بیوی کے پاس کس نیت سے آنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، یعنی بیوی کی قربت سے اولاد کا قصد کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر فرما دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اولاد کی نیت سے اور اس نیت سے کہ اس سے پاک دامن رہیں گا، اس کی عفت محفوظ رہیں گی اور طبیعت منتشر نہ ہو اور دل لگی کے ساتھ رہے، جمعیت خاطر کے ساتھ عبادت ہو سکے، اگر اس نیت سے وہ ہم بستری کریں گا تو نکاح بھی عبادت ہو جائیں گا۔ اور سورہ بقرہ کے اندر نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم کہ صحبت آگے کے موقع میں یعنی شرمگاہ میں، یہ حکم اس لیے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزل خیط کے ہے، اور جس میں نطفہ بجائے بیج کے اور بچہ بجائے پیداوار کے ہے، یعنی مادہ منویہ بیج کے درجے میں ہے اور بچہ پیداوار کے درجے میں ہے، سو اپنے خیط میں کس طرف سے ہو کر چاہو آؤ، اور جس طرح خیطوں میں اجازت ہے اسی طرح بیویوں کے پاس پاکی کی حالت میں ہر طرف سے آنے یعنی ہم بستری کرنے کی، صحبت کرنے کی اجازت ہے، خواہ کروٹ سے ہو یا پیچھے سے یا آگے بیٹھ کر ہو یا اوپر یا نیچے لیٹ کر ہو یا جس حیثیت طریقے سے ہو، مگر آنا ہو اور حال میں خیتی کے اندر کے خاص آگے کا موقع ہے، کیونکہ پیچھے کا موقع پاخانہ کا مقام ہے، خیط کے مشابہ نہیں ہے، اس لیے اس میں صحبت نہ ہو۔ پیچھے کا موقع یعنی پاخانہ کا مقام اپنی بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے۔ بیوی کا شوہر سے کسی جگہ کا پردہ نہیں ہے، لیکن بیوی شوہر کے سامنے اور شوہر بیوی کے سامنے سارے بدن کا کھولنا درست ہے، مگر یہ بے ضرورت ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ لیکن کسی چیز کا پردہ نہ ہونے کے باوجود یہ دیکھ لینا ایک خلاف ادب ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ وہ مخصوص مقام یعنی شرمگاہ حضور نے میرا نہیں دیکھا اور نہ میں نے آپ کا دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی یا باندی سے جماع کرے تو اس کی شرمگاہ نہ دیکھے، کیونکہ یہ اندھے پن کو پیدا کرتا ہے۔ تنہائی میں بلا ضرورت برہنہ ہونا چاہیے، بیوی کا سر دیکھنا اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے، اس حرکت سے اولاد اندھی پیدا ہوتی ہے، اگر اندھی نہ ہو تو بے حیا ضرور ہوں گی۔ کثرت سے جماع کرنے کے لیے شریعت میں تو کوئی حد نہیں ہے، شریعت نے اس سے بحث ہی نہیں کی، یہ طبی مسئلہ ہے، اس سے اطباء بحث کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ کثرت جماع کے لیے ہر شخص کو اپنی قوت کا اندازہ کر لینا ضروری ہے۔ زیادتی تو ہر شے میں مذموم ہے، بری ہے۔
بغیر سخت تقاضے کی بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ متوسط قوت یعنی درمیانی درجے کی طاقت رکھنے والا مرد ایک ہفتے میں ایک بار صحبت کرنے سے صحت کو محفوظ رکھ سکتا ہے، یعنی ایک ماہ میں 4 بار قربت کر سکتا ہے، اور اس سے زیادہ میں مرد پر زیادہ تعب اور دشواری ہوں گی، اور اس میں تولید یعنی پیدائش کی قوت نہ رہیں گی، یا پھر عورت کا حق ادا نہ ہوگا۔ کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً ادھر سے نگاہ پھیر لو، اور اگر اس کا کچھ دل میں خیال رہے تو اپنی بیوی کے پاس آ کر اس سے فراغت کر لینا چاہیے، اس سے وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اجنبیہ عورت کی طرف میلان ہونے کا جو علاج مشغول بالزوجہ کا آیا ہے، یعنی اجنبیہ عورت کی طرف مائل ہو تو اپنی بیوی سے خواہش پوری کر لینا چاہیے۔ اس حدیث میں ٹکڑا بطور علت کے ارشاد ہوا کہ ان الذی معها مثل الذی معها، یعنی جو چیز اس عورت کے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی ہے۔ تو اس لیے اگر راستے میں کوئی اجنبی عورت اچھی لگی تو دل میں وساوس اور خیالات چلتے رہیں گے، تو اس لیے گھر پر آ کر بیوی سے ہم بستری کر لینی چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ خاوند کی اطاعت کرے، اس کو خوش رکھے، اس کو حکم کو نہ ٹالے، خصوصاً جب وہ ہم بستری یعنی صحبت کے لیے بلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے بلائے تو ضرور اس کے پاس آئے، اور چولہے پر بیٹھی ہو تب بھی چلی آئے۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے جتنے ضروری کام پر بیٹھی ہو سب چھوڑ چھاڑ کر چلی آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مرد نے اپنی عورت کو اپنے پاس لیٹنے کے لیے بلایا اور وہ نہ آئی، پھر وہ اسی طرح غصے میں لیٹا رہا، تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنی میاں کو ستاتی ہے تو جو حور قیامت میں اس کی بیوی بنے گی بدعا دے کر یوں کہتی ہے کہ خدا تیرا ستیہ ناش کرے، تو اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، تھوڑے ہی دنوں میں تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئیں گا۔ ہر مہینہ جو آگے کے راہ سے یعنی شرمگاہ جو محل صحبت خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ کم سے کم حیض کی مدت 3 دن 3 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 رات ہے۔ کسی کو 3 دن 3 رات سے کم خون آیا وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ بیماری کا خون ہے، کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ اور اگر 10 دن اور 10 رات سے زیادہ خون آیا تو جتنے دن 10 سے زیادہ آیا ہے وہ بھی استحاضہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور وہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں حیض کی حالت میں صحبت وغیرہ کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ حیض گندگی چیز ہے، تو حالت حیض میں تم عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے سے الگ رہا کرو، پھر اس حالت میں ان سے قربت صحبت میں مت کیا کرو جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے۔ پھر جب وہ عورت اچھی طرح پاک ہو جائے کہ ناپاکی کا شبہ بھی نہ رہے تو ان کے پاس آ جاؤ، یعنی ان سے صحبت کرو جس جگہ سے تم کو خدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یعنی آگے سے۔ حالت حیض میں ناف سے گھٹنوں تک عورت کے بدن کو دیکھنا اور ہاتھ لگانا بھی درست نہیں ہے۔ حیض کے زمانے میں مرد کے پاس بیوی کا رہنا یعنی صحبت کرنا درست نہیں، اور صحبت کے سوا سب کچھ باتیں درست ہے، یعنی ساتھ کھانا، لیٹنا وغیرہ سب درست ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد آگے کے راہ سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ زیادہ نفاس 40 دن ہے اور کم کی کوئی حد نہیں۔ اگر خون 40 دن سے بڑھ گیا تو اگر پہلا ہی بچہ ہوا ہو تو 40 دن نفاس کے ہے، اور جتنا زیادہ خون آیا ہے وہ استحاضہ کا ہے۔ اگر یہ پہلا بچہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جن چکی ہے اور اس کی عادت معلوم ہے کہ اتنے دن کا نفاس آتا ہے، تو جتنے دن نفاس کی عادت ہو اتنے دن نفاس کے ہے، اور اس سے زیادہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے۔ حالت استحاضہ میں روزہ، نماز، صحبت کے وہی مسئلے عام ہیں جو اوپر کے ہیں، یعنی حیض کے حالت میں نماز روزہ معاف ہوتے ہیں، اس طرح نفاس کی حالت میں بھی نماز روزہ معاف ہو جاتے ہیں، اور صحبت بھی نہیں کر سکتے۔ عورت ہر وقت اس قابل نہیں ہوتی کہ خاوند سے ہم بستر ہو سکے، کیونکہ حمل کے زمانے میں عورت کے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ خصوصاً اس کے پچھلے مہینے یعنی شروع کے ایام جن میں عورت کو اپنے جنین اور پیٹ کے بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ مرد کی صحبت سے پرہیز کرے، اور یہ صورت کئی
ماہ تک رہتی ہے۔ پھر جب وضع حمل ولادت ہوتا ہے تو پھر کچھ مدت عورت کو مرد کی صحبت سے پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو عورت کو جب حمل ٹھہر جائے تو جوش اور شہوت والا آدمی اگر اس عورت سے صحبت کرے گا تو جنین یعنی بچے پر برا اثر پڑے گا اور حمل گر جانے کا اندیشہ ہے، لہذا اس عورت کو آرام دے اور صحبت ترک کر دے۔ حاملہ کے ساتھ صحبت کی ممانعت کی وجہ ایک تو اسقاط حمل کا اندیشہ ہے، یعنی حمل کے گر جانے کا اندیشہ ہے، اور دوسرے اس حمل سے جو اولاد پیدا ہوں گی اس کے خلاف اطوار میں والدین کے شہوانی جوش مرکوز ہو کر بد اخلاقی پیدا کریں گے، کیونکہ شہوت کے جوش کا اثر جنین یعنی بچے پر ضرور پڑتا ہے، وہ طبیعت میں فطری ہو جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں سے صحبت کرنی بعض اعتبار سے بچے کے لیے مضر نقصان دہ ہے، لیکن بعض ڈاکٹروں نے اس امر کی اصلاح کے لیے بعض دواؤں کے ساتھ تدبیر بتائی ہے، لہذا اب یہ کام نقصان دہ نہیں رہا۔ بعض عورتیں جسم کی کمزور ہوتی ہے اور بچے بہت جلد ہوتے ہیں، اس سے ان کو بھی تندرستی خراب ہوتی ہے اور وہ بچے بھی دودھ خراب ہونے سے دائم المرض ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں منع حمل دوائی کھانا جائز ہے یا نہیں، کہ اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ آئندہ کے لیے حمل قرار نہ پانے کی تدبیر اختیار کرنا بلا عذر مذموم ہے، برا ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو پھر مانع حمل یعنی حمل نہ ٹھہرنے والی دوائی کھانا جائز ہے۔ اور پیچھے کے راستے سے بیوی سے ہم بستری کرنے کو اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین کے تحت لواطت کہا جاتا ہے، اغلام بازی کہا جاتا ہے، اور بیوی کے پیچھے راستے سے ہم بستری کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔